میرے محترم بھائیوں، ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر بہت سے لوگوں کے دل کانپ جائیں گے۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 لوگ چاہے لاکھوں روپے کا جانور کیوں نہ ذبح کر دیں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکرے کیوں نہ اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کے اوپر گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو کتنا خوفناک لمحہ ہوگا جب انسان قربانی تو کر دے، جانور کا خون بھی بہا دے، گوشت بھی تقسیم کر دے، مگر آسمان سے آواز آئے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج کا بیان آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج ہم ان 5 لوگوں کی بات کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جن کے اعمال آہستہ آہستہ بے اثر ہونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ 5 لوگ کون سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص جس کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، ایسے شخص کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا، ایسے شخص کا مال دن بدن کم ہوتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت صرف جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے خزانوں کو بھرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر کسی یتیم کے آنسو نہیں پونچھتے، کسی غریب کے گھر کا چولہا نہیں جلاتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ایک طرف ان کی گھروں میں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کے دروازے سے غریب خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کوئی چیز نہیں کھائی تھی، گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، مگر اس غربت کے باوجود بھی اس گھر کے اندر سکون، صبر اور اللہ پر بھروسہ موجود تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت 3 دن سے کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے پر اتر آتی ہے، اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ، تو نے فلاں کو اتنا کچھ دیا، تو نے فلاں کو اتنا کھانے کو دیا، لیکن وہی مال مجھے کیوں نہیں دیا، جو دوسروں کو دیا وہ میرے پاس کیوں نہیں۔ بعض لوگ تو 1 دن کی تنگی بھی برداشت نہیں کر پاتے، لیکن یہاں 3 دن کی بھوک کے باوجود بھی زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پر، آپ نے 3 دن بھوکا رہنے کے باوجود بھی کبھی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں کی تھی، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے شوہر سے، اور نہ ہی اللہ کی ناشکری کی۔ آپ کے دل میں صبر بھی تھا اور اللہ پر یقین بھی تھا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی تھیں، خاموشی سے اپنے رب کی رضا پر راضی بیٹھی تھیں۔ آپ کے چہرے پر پریشانیوں اور غموں کے آثار تھے، بھوک کی کمزوری بھی چہرے سے محسوس ہو رہی تھی، اور مسلسل فاقوں کا اثر بھی سامنے نظر آ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے بابا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ باپ جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو فوراً بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے پر اس قدر پریشانی دیکھ کر باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اے میری بیٹی، آج تمہارے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو بیٹی نے کہا، ابا حضور کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے اچانک انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ابا حضور، 3 دن سے آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا اور بھوک مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، بھوک کی کمزوری اب چہرے سے بھی ظاہر ہونے لگی ہے۔ باپ نے جب بیٹی کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری
فاطمہ کو پریشان کرنے مت آیا کرے۔ یہ الفاظ سن کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ باپ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اگر وہ باپ چاہتے تو جنت سے پھلوں کے خوشے توڑ کر فاطمہ کے گھر کو پھلوں سے بھر دیتے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا اے فاطمہ، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں چاہے غربت کے ساتھ بھی رہنا پڑے تو رہ لو، صبر کر لو، ہمارے لیے سب کچھ اگلے جہان میں ہوگا۔ یعنی اصل سکون اور اصل نعمتیں آخر کے لیے رکھی گئی ہیں، آخرت میں سب کچھ ہمیں ملے گا، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ کا شکر کرو اور صبر کرو، کیونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ روٹی کا وسیلہ بنا دے، کھانے کا وسیلہ بنا دے، پینے کا وسیلہ بنا دے، ہمیں کھانے کو کچھ دے دے، جلدی کر ہمارے گھر کو نعمتوں سے بھر دے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے اللہ اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو رلانے مت آیا کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے باپ یعنی ہمارے پیارے نبی وہاں سے واپس چلے گئے، اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا اپنے باپ پر رشک کرنے لگیں اور خوش ہونے لگیں کہ میرے باپ نے میرے حق میں دعا کی ہے۔ بیٹی کے دل کو اپنے باپ کے الفاظ سے سکون مل چکا تھا، بھوک کی کمزوری تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی جو کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے شوہر تھے، وہ بھی فاطمہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب پورا دن گزر چکا تھا اور چہرے پر محنت کی تھکن بھی تھی۔ اس نے بھی فاطمہ کے چہرے پر جب بھوک کے آثار دیکھے، یعنی شوہر نے جب بیوی کے چہرے پر بھوک کی کمزوری دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے چہرے کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ خاموشی سے حضرت علی گھر سے باہر نکلے اور کہیں دور چلے گئے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ کسی نہ کسی طرح آج اپنی بیوی کے لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ دیکھا کہ ایک یہودی کھڑا ہے، وہ کسی مزدور کی تلاش میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر کہا کہ مجھے کام مل جائے گا۔ حضرت علی کے لہجے میں عاجزی بھی تھی اور فکر بھی۔ اس جو یہودی تھا اس نے کہا کام تو مل جائے گا لیکن کام ہے بہت سخت۔ وہ پہلے ہی ڈرانا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کرنی بھی مزدوری ہے، جب میں نے اپنی شہزادی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے تو پھر کام سخت ہو یا نرم، میں نے تو ہر حال میں کام ہی کرنا ہے، مزدوری ہی کرنی ہے اور اجرت لے کے شام کو گھر بھی جانا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے انسان بہانے نہیں ڈھونڈتے، وہ تو راستے نکالتے ہیں۔ حضرت علی پورا دن کام کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، بھوک کے باوجود بھی آپ مسلسل محنت کرتے رہے۔ ظاہر ہے آپ نے بھی تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ اگر وہ خود کچھ کھاتے تو اپنی بیوی کو بھی ہر حال میں ساتھ میں کھلاتے۔ حضرت علی خود بھی 3 دن سے بھوکے تھے، جسم میں کمزوری بھی تھی، مگر دل میں فاطمہ کی فکر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ کام بہت سخت تھا، ہاتھوں میں درد بھی ہونے لگا تھا اور جسم بھی تھک چکا تھا، لیکن پیچھے یہودی آوازیں کستے ہوئے کہتا تھا تیزی سے کام کرو، جلدی کرو، جب کام کرنا ہی نہیں آتا تو پھر کام کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو۔ وہ بار بار سخت باتیں کر کے حضرت علی کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ حضرت علی کام بھی کرتے رہے اور یہودی کی باتیں بھی سنتے رہے۔ ایک طرف یہودی کی کڑوے باتیں تھیں اور دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھوک تھی۔ حضرت علی خاموش تھے کیونکہ ان کے دل میں صرف اپنی بیوی کا خیال چل رہا تھا۔ کام کرتے کرتے ان کو شام ہو گئی، سورج ڈھل چکا تھا، مگر حضرت علی اب بھی محنت میں لگے ہوئے تھے اور حضرت علی پسینے سے شرابور تھے، جسم تھک چکا تھا، ہاتھوں میں کمزوری بھی آ چکی تھی، مگر دل میں ایک ہی فکر تھی کہ آج فاطمہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جانا ہے۔ خیر بڑی ہمت کے ساتھ سارا کام مکمل کر لیا اور یہودی سے مزدوری لینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی اب اپنی محنت کی اجرت مانگ رہے تھے۔ یہودی نے کہا کہ میں آج تو مزدوری نہیں دے سکتا لیکن کل ضرور دے دوں گا۔ وہ اب اپنی بات بدلنے لگا تھا، پہلے تو کہا کام مکمل کرو اجرت مل جائے گی، لیکن اب وہ اپنی بات سے پھرنے لگا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں،
میں ہر حال میں لے کر جاؤں گا، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت علی کے لہجے میں درد بھی تھا اور مجبوری بھی صاف نظر آ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ یہ سخت کام بھلا کون کرتا ہے، گرمی کی شدت ہے، اس کے باوجود بھی میں نے سخت کام کیا ہے، مجھ سے پسینہ مسلسل جسم سے بہایا ہے اور تھکن بھی حد سے بڑھ چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہت مجبور ہوں۔ حضرت علی اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے تاکہ شاید اس یہودی کے دل میں کچھ رحم آ جائے۔ حضرت علی نے کہا میں نے ہر حال میں ابھی اور اسی وقت اپنے سارے کام کی اجرت لے کر جانی ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھوک میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب وہ یہودی کہتا میں آج نہیں دوں گا، میں کل دوں گا، وہ مسلسل اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ حضرت علی کہتے نہیں، میں آج ہر حال میں لے کر رہوں گا۔ حضرت علی بار بار اپنی محنت کی اجرت مانگ رہے تھے۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا۔ اب جو تیسرا شخص آیا وہ بھی ایک یہودی ہی تھا۔ اس نے ان دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا بھائی آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ دونوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے کہ بھائی میں نے اس شخص کا کام کیا ہے، اس کی مزدوری کی ہے، پورا دن میں نے پسینہ بہایا ہے۔ میں اپنی بات وہ جو حضرت علی تھے وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا آپ کو آج ہی اجرت مل جائے گی، لیکن کام ہونے کے بعد اب یہ کہتا ہے کل اجرت دوں گا۔ حضرت علی کے دل کو یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی، لیکن حضرت علی نے کہا مجھے تو ہر حال میں آج ہی چاہیے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کے دماغ میں صرف ایک ہی سین چل رہا تھا، اور وہ تھا سیدہ فاطمہ کی بھوک۔ ان کے ذہن میں بار بار حضرت فاطمہ کا کمزور چہرہ آ رہا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی بھوک نے حضرت علی کو مجبور کر رکھا تھا، یہی فکر انہیں خاموش نہیں رہنے دے رہی تھی۔ حضرت علی بار بار کہہ رہے تھے، یہودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر حال میں اجرت لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ آج گھر خالی ہاتھ جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جو تیسرا شخص درمیان میں آیا تھا اس نے کہا جی میں اپنی جیب سے آپ کو اجرت دے دیتا ہوں، کل میں اس یہودی سے اجرت لے لوں گا۔ اس نے حضرت علی کی مجبوری کو محسوس کر لیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کے دل میں صرف جلدی گھر پہنچنے کی فکر تھی۔ اس نے حضرت علی کو اجرت دی اور حضرت علی تیز قدم بڑھاتے ہوئے اجرت لے کر بازار کی طرف چلے گئے۔ ان کے قدم تیز تھے کیونکہ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ آج فاطمہ اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر جاؤں۔ حضرت علی بازار کی دکان پر گئے۔ آپ کے ہاتھ میں اب محنت کی کمائی تھی۔ وہاں پر ایک مچھلی خریدی اور کچھ روٹیاں خریدی۔ حضرت علی کے دل میں خوشی بھی تھی کہ آج فاطمہ اور بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، اور پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت علی گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ کے قدم مسلسل تیز ہو رہے تھے۔ آج کے دن حضرت علی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس قدر تیز نہیں چلے تھے، کیونکہ حضرت علی اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ فاطمہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آئیں۔ بھوک عورت کے چہرے کی رونق چھین لیتی ہے اور جسم کی طاقت بھی چھین لیتی ہے۔ خیر جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی نظریں سیدہ فاطمہ الزہرا کو تلاش کرنے لگیں اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ گھر کی حویلی کے اندر بیٹھ کر حضرت علی کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ایک پیاسی آنکھ بارش کا انتظار کرتی ہے، ویسے ہی سیدہ فاطمہ اپنے شوہر کے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا تو جلدی سے اٹھیں، حضرت علی کی طرف بڑھیں، ان کا ویلکم کیا، ان کو چارپائی پر بٹھایا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پر بھوک بھی تھی، لیکن شوہر کے آنے کی خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اپنے شوہر کو پانی پلایا، کیونکہ محبت کرنے والے پہلے تھکن دیکھتے ہیں پھر اپنی ضرورت۔ حضرت علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا اور کہا جلدی سے دسترخوان لگاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں کھلاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ آج سیدہ فاطمہ الزہرا جی بھر کر کھانا کھائیں، 3 دن کی بھوک ایک ہی وقت میں مٹا دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ گھر کے اندر کئی
کئی دن کے بعد آج کھانے کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھوک نے ستا رکھا تھا، جسم بھی کمزور ہو چکا تھا اور مسلسل فاقوں نے طاقت بھی کم کر دی تھی۔ آج سیدہ فاطمہ جی بھر کے کھاتی اور اپنی بھوک مٹاتی، کیونکہ 3 دن کی بھوک معمولی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اتنے میں، قبل اس کے کہ وہ کھانا کھاتی، اتنے میں دروازے پر کسی مانگنے والے نے دستک دی۔ دستک کی آواز نے پورے گھر کی خاموشی بدل دی۔ کہا، ہے کوئی اللہ کے نام پر فقیر کو روٹی دینے والا؟ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ الفاظ سنتے ہی گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ فقیر کی آواز سنتے ہی وہ لقمہ جو منہ کی طرف جا رہا تھا راستے میں ہی رک گیا۔ گھر کے اندر جیسے اچانک خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ فقیر کے منہ سے نکلا ہوا جملہ سن کر 3 دن کی بھوکی سیدہ فاطمہ الزہرا برداشت نہ کر سکیں کہ فقیر خود بھی 3 دن سے بھوکا ہے اور اس کے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ایک بھوکا انسان دوسرے بھوکے کی تکلیف جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہی لقمہ جو منہ کی طرف کیا ہوا تھا وہ بھی دسترخوان پر رکھ دیا۔ بھوک شدید تھی مگر اللہ کی رضا اس سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور سارے کا سارا دسترخوان اٹھایا، حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، جلدی جاؤ فقیر کو دے کر آؤ۔ ہمارے لیے بھوک اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی راہ میں سب کچھ لوٹانا ہی اہم ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا صبر تھا اور یہ کیسی قربانی تھی۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ آپ نے بڑی ہی شدت کے ساتھ محنت مزدوری کی تھی، سخت کام کیا تھا، تھکے ہارے بھی تھے، ہاتھوں میں درد بھی تھا اور جسم بھی ٹوٹ چکا تھا، اور دوسری طرف فاطمہ کی بھوک بھی نہیں مٹی تھی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور پھر تیسری طرف فاطمہ کے جملے نے بھی حضرت علی کو رلا دیا، کیونکہ ایسی عورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو اپنی بھوک پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے دیتی ہیں۔ حضرت علی نے وہ دسترخوان اٹھایا، سارا کھانا جمع کیا، دسترخوان ہاتھ میں لیا اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولا، دل میں درد بھی تھا اور خوشی بھی کہ میری بیوی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ باہر ایک فقیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کمزوری بھی تھی اور بھوک بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ فقیر کے ہاتھ میں وہ دسترخوان تھما دیا اور کہا، جا اللہ تیرا بھلا کرے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لو۔ حضرت علی نے اپنی ضرورت پر فقیر کی ضرورت کو ترجیح دی۔ فقیر نے وہ دسترخوان لیا اور خوشی سے 2 قدم چلا ہی تھا کہ اچانک فقیر نے حضرت علی کی طرف مڑ کر دیکھا اور آواز دی، یا علی رکو۔ حضرت علی وہیں پر رک گئے۔ آپ حیران تھے کہ فقیر نے دوبارہ کیوں بلا لیا ہے۔ حضرت اس فقیر نے کہا کہ یا علی، میں فقیر نہیں ہوں، اصل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں جو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، آپ سے امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ آپ کی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی آزمانے آیا تھا، ساتھ آپ کو بھی آزمانے آیا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے۔ کیا آپ اپنی بھوک کو بھی اللہ کے نام قربان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے فرشتے، یہ تو بھوک ہے اور بھوک ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو صرف بھوک ہے، جب وقت آئے گا تو میں اپنے 72 بیٹے بھی اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ تو صرف 1 دن کی محنت ہے، جب وقت آئے گا تو میں اپنی زندگی کی کل جمع پونجی بھی اللہ کے نام قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا اور حضرت علی خاموشی سے گھر واپس آ گئے، گھر کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت علی نے وہ دسترخوان لے کر جب واپس اپنے گھر کے صحن میں رکھا تو سیدہ فاطمہ کو پوری کہانی سنا دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو گئیں کیونکہ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرما لی تھی، اور پھر اس دسترخوان کے اندر